دوستو ہمارا آج کا وظیفہ محبت کی شادی میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا اور والدین کو بھی راضی کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو ہمارا آج کا وظیفہ محبت کی شادی میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا اور والدین کو بھی راضی کرے گا۔ جی ہاں دوستو، زمانے چلے گئے جب لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی طے کی ہوئی شادی پر راضی برضا ہو جاتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، لڑکی کی اپنی پسند ہے اور لڑکے کی اپنی پسند ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بچے کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں جابز کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ جب پہلے ایسا نہیں تھا، لڑکیاں گھروں میں ہی رہتی تھیں، اس لیے ایسا نہیں ہوتا تھا یا بہت کم ایسے واقعات پیش آتے تھے۔ اب جو بچہ یا بچی جاب کرتی ہے وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور اکثر کیسز میں والدین اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ یا بچی ان کی پسند کے مطابق اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہوتے ہیں اور کچھ عہد و پیمان بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی پسند سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ہماری شادی وہیں کریں جہاں وہ چاہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ تصادم بدنامی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو آج ہم جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل والدین آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی پسند ناپسند کا خیال بھی کریں گے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو من پسند ساتھی ملے گا اور والدین بھی بدنامی سے بچ جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیں۔ چاند کی پہلی تاریخوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی دن میں صرف ایک مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں اور یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ ویسے عشاء کی نماز کے بعد اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو سورج کے نکلنے کا انتظار کریں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 313 مرتبہ یہ الفاظ ادا کریں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا تلفظ درست رہے۔ یا ستار العیوب، یا مسبب الاسباب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی ہاں، یہ آپ کو لکھی ہوئی یہ عبارت سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی۔ تو اس کے مطابق آپ نے یہ الفاظ ہیں، چند الفاظ جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ کریم سے اپنی دعا مانگیں۔ جو بھی آپ کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اس کا نام لے کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وظیفے کے دوران اپنا موبائل فون بند رکھیں اور کسی سے بات نہ کریں، اور دوران وظیفہ اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں واضح کر کے رکھیں اور رکاوٹ ڈالنے والے کا تصور مضبوط رکھیں۔
رکاوٹ ڈالنے والے کی تصویر بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 11 دن تک کرنا ہے، اور اگر 11 دنوں میں کام مکمل نہ ہو تو اس کو جاری رکھیں۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں نہ کریں۔ کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ سے پہلے اس وظیفے کو سٹارٹ کر لیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں 5 وقت کی نماز کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے اور وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز بھی اللہ کی ہے اور وظیفہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ اب نماز ہم پر فرض ہے اور وظیفہ ہم پہ فرض نہیں ہے، تو جب ہم فرض کو چھوڑتے ہیں تو وہ مالک حقیقی ناراض تو ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز بے حد ضروری ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ جب وظیفہ کریں تو پورے خشوع و خضوع اور اللہ کریم پر پورا اور مکمل ایمان اور یقین رکھیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔